پول کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پروسیس کے اوپر اعتماد ہے، انتخابی عمل کے اوپر اعتماد ہے، اور جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو جلا بخشی ہے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور کے اوپر اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹیز کوئی ان میں رمق بھی ہے پارٹی کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ بلاول بھٹو سے اور مریم نواز شریف سے استعفیٰ لے لے۔ بحیثیت چیئرمین پیپلز پارٹی اور بحیثیت نائب صدر مسلم لیگ نون ان کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور خود بھی ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت سیاسی طور کے اوپر کوئی شرم ہے اور اتنی بڑی شکست کی ذمہ داری انہیں قبول کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ایک خواہ دھاندلی کے الزامات لگائیں اور ایسے ہی ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی سیاست کو پرکھیں اور ان عہدوں سے استعفے دے دیں۔ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ایک بڑی اہم سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اندر نئی لیڈرشپ کو ابھرنے کا موقع دیں، اور اس ملک کو تبھی آگے بڑھے گا جب اس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے چلیں گی۔ انتخابی مہم کے دوران خصوصاً مسلم لیگ نون کے کیمپ سے جس قسم کی ہندوستان کی مدد کے حوالے سے گفتگو ہوئی، وہ بڑی قابل شرم تھی، اور یہ جو ایک فوج کے خلاف اور ایک پاکستان کے نیریٹو کے خلاف جس قسم کی مریم نواز شریف نے ایک بیانیے کے اوپر کیمپین کی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کو جو وہاں پہ حکومت میں تھی، حکومت کی جماعت تھی، اس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی بھی کوئی رولنگ پارٹی اتنی بری طرح سے شکست نہیں کھائی اس نے جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے کھائی ہے، اور مریم نواز شریف کے بیانیے کو کشمیر کے عوام نے بری طرح مسترد کر دیا، اور اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اور جو یہ جو ان کو نشستیں پیپلز پارٹی سے بھی جو کم نشستیں ملی ہیں ایک دو، اس کی بڑی وجہ نواز شریف نے جو حمد اللہ محب سے ملاقات کی الیکشن سے صرف ایک دن پہلے، اس کے اثرات کشمیریوں نے وہاں پر ان کو دکھائیں، اور جس طریقے سے جو نواز شریف کا اور مریم نواز کا جو بیانیہ چل رہا تھا، جس میں وہ فوج کو، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اس کے اوپر ان کو ایک تو جواب ملا ہے، اور دوسرا جو حمد اللہ محب جیسے جو پاکستان دشمن اور را کے جو ایجنٹس ہیں، جو ملاقات اس سے نواز شریف صاحب نے کی، اس کا ان کو جو ہے وہ جواب ملا ہے۔ پاکستان کی طرح یہ جو کشمیر کے عوام کی جو پالیٹکس ہے، وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس سے بڑی میل کھاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جس طرح یہاں پر ذاتی مفادات پر مبنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مسترد کیا گیا، اسی طریقے سے کشمیر کے عوام نے بھی ان کو مسترد کیا۔ کل جو سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی برتھ ڈے تھی، تو بلاول بھٹو صاحب نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، وہ پارٹی اتنی سکڑ گئی ہے کہ اب کشمیر میں بھی جو باقی صوبوں کی طرح کشمیر میں بھی ان کا کوئی حال احوال نہیں رہ گیا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں ان میں پیپلز پارٹی کا سندھ سے بھی یہی حال ہوگا جو کشمیر میں پیپلز پارٹی کا ہوا۔ یہ آخری ان کا دور حکومت ہے، جس قسم کی حکومت وہ کر رہے ہیں یہ ان کی آخری انشاءاللہ تعالی حکومت ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک طرف تو آپ مودی کو اپنے گھر پہ بلائیں، جندال سے ملاقاتیں کریں، اس کے بعد پاکستان کی فوج کے خلاف اس سے مل کے سازشیں کریں، اور اس کے بعد یہ توقع کریں کہ کشمیر کے لوگ ووٹ بھی ہمیں دے دیں گے، تو یہ بیانیہ تو چل نہیں سکتا تھا۔ اور یہ جو عوام ہے کشمیر کی، انہوں نے ایک بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے عمران خان کی قیادت کے اوپر۔ عمران خان پاکستان اور آزاد کشمیر کے ہی نہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی سب سے پاپولر سیاسی رہنما ہے، اور کشمیر کے لوگ انہیں کشمیر کے سفیر کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں، اور عمران خان نے بھی جب سے وہ اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے کوئی ہم نے دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا، کوئی ایسی کوشش ہم نے نہیں چھوڑی جس سے کشمیر کی موومنٹ کو تقویت نہ ملے۔ وہ واحد لیڈر عمران خان تھے جنہوں نے جا کے کشمیر میں ان مجاہدین کو، یاسین ملک ہیں، گیلانی صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں جو وہاں پر قید ہیں، ان کے بارے میں بات کی، جنہوں نے وہاں کی تحریک کے بارے میں بات کی۔ مریم نواز اور بلاول کی آپ پوری اپنی ریسرچ ٹیموں کو لگا لیں، تمام گفتگو صرف
تنقید کے اوپر، گالیوں کے اوپر، عمران خان کو بلا بلا کہنے کے اوپر، اس سے اوپر نہیں تھی۔ عمران خان کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کشمیر کی بات کی، آزادی کی بات کی، کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بات کی۔ یہی وہ بیانیے کا فرق تھا جس نے آج پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی کامیابی سے جو ہے وہ ہمکنار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کشمیر میں جو وزیر اعظم ہیں اور اسپیکر کے امیدوار ہیں وہ کون ہوں گے، اور پریزیڈنٹ کا بھی، اور اس کے بعد جو باقی جو تفصیلات ہیں اس معاملات میں وہ میں علی امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور جس طریقے سے آپ نے یہ مہم چلائی شروع دن سے، جس طریقے سے آپ نے اس کو لیڈ کیا، ظاہر ہے کہ یہ آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں عمران خان صاحب کو پوری طریقے انصاف کو مبارکباد دیتا ہوں، اور کشمیر کی جو غیرت مند عوام ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب بطور سفیر جنگ لڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، اس کے اوپر انہوں نے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو 72 سال کی محرومی ہے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، انشاءاللہ جس طرح گلگت بلتستان میں ہماری حکومت آئی اور ہم نے 370 بلین کا پیکیج دے کر آج ماشاءاللہ ان کی 72 سال کی محرومی کا ازالہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم کشمیر کے لوگوں کو خوشخبری دیں گے، اور انشاءاللہ تمام انشاءاللہ مسائل جو ان کے ہیں انشاءاللہ ان کو حل کریں گے۔ میں مراد سعید صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ پہلے دن سے یہاں پہ اس کیمپین میں میرے ساتھ رہے وہ، اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے یہاں سے کام کیا اس کشمیر الیکشن میں، اور ان لوگوں کا جو کہ وہاں پر ہماری پارٹی کے ورکرز سے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ تھی، ہمارے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کا کشمیر میں رہتے ہوئے ہمارے عمران خان کا نظریہ گھر گھر پہنچایا، اور جس کی وجہ سے ہماری حکومت بنی۔ انشاءاللہ ان سب کی آنکھیں کشمیر کے لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اونچی ہوں گی، وہ سرخرو ہوں گے کہ جس پارٹی کے لیے انہوں نے ووٹ مانگا، جس پارٹی کے لیے انہوں نے محنت کی، انشاءاللہ وہ پارٹی انشاءاللہ وہاں پہ ڈیلیور کر کے انشاءاللہ ان کا جو مقصد تھا انشاءاللہ آگے بڑھائے گی اور پورا کرے گی۔ تھینک یو۔ کاشف رفیق صاحب نیوز 1 سے۔ سر یہ فرمائیے گا، میرے پاس کوشچن ہے، علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں 2 لوگ شہید ہوئے، ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی یا آپ کی حکومت کی کیسے داد رسی کرے گی؟ نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ کب تک خواجہ صاحب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کون ہوں گے، اور اس میں کوئی زیادہ شدید اختلافات تو نہیں ہے کیونکہ بڑے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ سارے جیت گئے ماشاء اللہ؟ جہاں تک جی وائلیشن کی بات ہے، اور جہاں تک یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ الیکشن کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن پارٹیاں، اور یہ امن و امان کا مسئلہ وہاں پہ قائم کریں گی، اس کی مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ہمارے 2 نوجوان شہید ہوئے ہیں، ایک نوجوان ہماری پارٹی کا ورکر اس وقت کرٹیکلی انجرڈ ہے، اللہ اس کو صحت دے۔ اس کے علاوہ گولیاں مرنے سے ہمارے 7 نوجوان مزید زخمی ہوئے ہیں، اور تقریباً ہمارے لگ بھگ 50 ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ بیڈلی انجرڈ ہیں ان کے پتھراؤ اور لاٹھی چارج کی وجہ سے۔ تو ہم ان خاندانوں کے ساتھ ہیں، اور جو بھی انسان کی جان تو دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن جو بھی ازالہ ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جو قربانیاں ہیں کشمیر کی ترقی کی صورت میں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ دوسری جو بات جس طرح فواد چودھری صاحب نے بتایا آپ کو کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی پرائم منسٹر پاکستان نے بتا دیا تھا کہ الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور اسپیکر اور باقی جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ کس کس کو بنایا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے پارٹی کی لیڈرشپ کی میٹنگ ہوگی، جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں تو اس کے لیے ٹائم لائن دے نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ میں نے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ رازق بٹی صاحب کشمیر ایکسپریس سے۔ الیکشن میں کامیاب کا بہت زیادہ مبارکباد۔ تھینک یو۔ لیکن سر یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس کی سیٹ ہے اس پہ آپ نے 2 ساتھیوں سے کمٹمنٹ کی ہے، خورشید راوی یا منیر صاحب، ان دونوں میں سے کس کو آپ آگے آ رہے ہیں؟ اور دوسرا کل آپ کیا 27 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے جو آپ کو حکم دیا کہ آپ وہاں جائیں گے؟ دیکھیے ٹیکنوکریٹ کے لیے ہم نے کسی بھی 2 لوگوں سے نہیں کیا، ہم نے ایک ہی آدمی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، اور ہم اس کمٹمنٹ کو انشاءاللہ آنر کریں گے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ آنر کرتے ہیں، اور جو کمٹمنٹ میں نے کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب پتہ نہیں اور لوگ اگر کرتے رہے ہیں تو میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور میں نے جو بھی کمٹمنٹ کس سے کی ہے تو میں نے عمران خان صاحب کی اجازت سے کی ہے، کوئی اپنے بہاف پہ نہیں کی۔ دوسری جو بات ہے آپ کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی، بالکل میں ان کا احترام کرتا ہوں، حالانکہ میرے تفوضات ہیں اس بات کے اوپر کہ میرے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے، اور میرا بیانیہ کوئی اتنا سخت نہیں تھا جتنا بیانیہ بلاول کا یا مریم کا سخت تھا، لیکن الیکشن میں ظاہری بات ہے جس طرح کی آپ بات چیت کرو گے
میرے لیڈر پہ جب کوئی بات کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ میں عمران خان کا ورکر ہوں پہلے، اس کے بعد میں MNA یا اس کے بعد میں منسٹر ہوں۔ کل مجھے انہوں نے بلایا ہوا ہے، میرا وکیل انشاءاللہ پیش ہوگا، اپنا موقف دے گا، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی چیز ہوگی میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں اور میں اس کو فیس بھی کرنے کو تیار ہوں۔ رضا احمد صاحب، روز ٹی وی سے۔ تو اس کا یہ کہے گا کہ ابھی کچھ تمام کماتوں نے غریب نواز میں بھی بلاول نے بھی دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں اور الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا ہے۔ دوسری طرف جو پچھلا رزلٹ تھا کشمیر کا، اس میں 4-5 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کی، اب وہ 10-11 سیٹوں پہ آئے، اور پیپلز پارٹی تو بہرحال کوئی ترقی کی ہے۔ پتہ نہیں پیپلز پارٹی نے ترقی کی ہے یا نون لیگ ہی بالکل بیٹھ گئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ دوسری بات، اگر یہ حمد اللہ محب وغیرہ سے نواز شریف کی ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو پھر شاید نون لیگ جو تھی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آ جاتی برابر، لیکن چونکہ نواز شریف نے ایک بہت ہی اینٹی کشمیر نیریٹو جو ہے اس کو آگے بڑھایا اور مریم نواز شریف نے اس کو پھر بڑھایا، اس کی وجہ سے کشمیر کے لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ جہاں تک دھاندلی کے الزامات ہیں، وہ ہماری اردو میں کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ کھسیانی بلیاں جو ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ان کی پارٹیوں کو چاہیے ان سے استعفے لیں۔ بلاول بھٹو اب کس منہ سے چیئرمین ہے اتنی بڑی شکست کے بعد، اور مریم نواز کس منہ سے نائب صدر ہے اتنی بڑی شکست کے بعد؟ سو میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کی پارٹیوں کو چاہیے کہ ان سے استعفے لیں، اور میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں، پہلے بھی جو میں نے اس دن بات کی تھی کہ حمد اللہ محب سے جو ملاقات ہے، کیا PMLN کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی مرضی سے ہوئی تھی، اور اگر ہوئی تھی تو نواز شریف نے کب ان کو آگاہ کیا، کیسے ان کو آگاہ کیا؟ کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ ایک ایسے شخص سے مل رہے ہیں جس کے نون را کانٹیکٹس ہیں، اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بتانا چاہیے۔ ابھی تک تو انہوں نے نہیں بتایا کہ نواز شریف، شاہد خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال ہیں، باقی لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا کہ نواز شریف نے جو ملاقات کی وہ ان سے پوچھ کے کی یا ان سے پوچھ کے نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو پھر یہ کیا، وہ بیچارے ایک یتیم سے کو انہوں نے وہ نوٹس دے دیا ہے، وہ جو کینڈیڈیٹ تھا جس نے ہندوستان کو کہا احسن اقبال نے، تو نواز شریف کو نوٹس دینا۔ نواز شریف نے تو اس سے بھی زیادہ بری حرکت کی ہے، اس نے تو کہا ہے نا، وہ تو بلا ہے نواز شریف جا کے، تو نواز شریف کو نون لیگ کو نوٹس دینا چاہیے۔ میں اس پہ ایڈ کر دوں ایک چیز، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کی ہمیں بتایا تھا، عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی پارٹی کے نئے لوگوں کو بھی لے کے آنا ہے، اور آپ کشمیر کے الیکشن کی تاریخ دیکھ لیں، پہلی دفعہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں کبھی پہلے الیکشن نہیں لڑے، یا ان کی فیملی میں کبھی کوئی آج تک کامیاب نہیں ہوا، ہم ان لوگوں کو لے کے آئے۔ تو پیپلز پارٹی اور ان سے جو ہم نے الیکٹیبلس کی جو ہوتی ہے پالیٹکس یہاں پہ بیسیکلی GB اور کشمیر میں، ہم نے اس کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا، بہت سے لوگ ہم لے کے نہیں آئے جو ہمارے پاس آنے کو تیار تھے۔ دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ حکومت کی ہے وہاں پہ، 3 دفعہ حکومت میں رہنے کے بعد یہ رزلٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول کو جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے اور سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے، کہ جہاں پہ 3 دفعہ حکومت کی ہو آپ نے، اور اس کے بعد ایک ایسی پارٹی تھی حکومت وہاں پہ کبھی آئی ہی نہیں، اسے اتنی بری شکست کے مور دین ڈبل ہماری سیٹس ہیں، اور پھر بھی وہ پھر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری اچھی پرفارمنس ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر سندھ میں بھی یہی پرفارمنس ہوگی ان کی، اور ادھر بھی ان کا یہی حال ہوگا انشاءاللہ۔ سردار وقار جی، شہر نامہ اسلام آباد سے، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، الیکشن آپ نے جیتا ہے کشمیر کے اندر۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اصلاحات کے اندر احتساب کا نظام آزاد کشمیر میں جا رہا ہے، یہ بتا دیجیے گا۔ اور تیسرا جو ہے، سب سے پہلے جو آپ کی اصلاحات ہوں گی ان میں سب سے پہلی اصلاحات کون سی ہوگی جو حکومت کے بعد آپ کی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو آپ ابھی کوشچن کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اب وہاں پہ اپنی اسمبلی بن چکی ہے اور یہ تمام فیصلے انہوں نے ہی کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، ان کی گائیڈ لائن کے مطابق، اور جس چیز پہ ہماری پالیٹکس ہے اس میں احتساب ایک پریورٹی ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ اقدامات ظاہری باتیں ہونے ہیں۔ ہماری دوسری چیزیں ہیں ان میں ٹورزم، ہماری بہت فوکس ہم نے کرنا ہے اس پہ، انفراسٹرکچر، ہیلتھ، ایجوکیشن اور انڈسٹری، جس سے ہمارا روزگار بڑھے، یہ چیزیں ہم نے انشاءاللہ کی ہوئی ہیں۔ ہم نے آلریڈی سے پلان بنایا ہوا ہے GB کی طرح، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایک پیکج کی صورت میں آپ کو سامنے آئے گا کہ ہمارا کیا کیا ہے، ہمارے انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے ہیں اپنی پارٹی کے۔ ثاقب سید GTV سے۔ اچھا سر، یہ آزاد کشمیر میں کامیابی کے بعد لیکن صاحب کیا تبدیلی لے کے آئی ہے؟ کیونکہ آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کی امیدیں بھی اسی حکومت سے۔ یہاں پہ میں بڑا کلیئر کر دوں، دیکھیں آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور اسمبلی ہوتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر کی ڈپلومیسی کے اندر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک جو حکمران رہے وہاں پر، ہمارے یہاں پہ حکمران ان کے پیچھے وہاں پہ جو ان کے حوالی تھے، انہوں نے اس پہ کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 اگست کو عمران خان صاحب جب خطاب کریں گے جا کر، اسمبلی کو ہمیشہ کرتے ہیں وہ، پرائم منسٹر پاکستان کرتے ہیں، اس دفعہ جب کریں گے
تو انشاءاللہ ان کا اپنا پرائم منسٹر اور ان کی اپنی حکومت ہوگی. اور جوائنٹلی جب ہم لوگ یہ آواز اٹھائیں گے اب انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے, تو آپ دیکھیں گے ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کو فرنٹ پہ ہونا چاہیے, اب تک وہ فرنٹ پہ نہیں رہے, ہم انشاءاللہ ان کو فرنٹ پہ رکھ کے انشاءاللہ کشمیر کی مسئلے کا جو حل ہے ان کے تھرو انشاءاللہ کریں گے, اور بہت جلد آپ کو اس میں بہت زیادہ انشاءاللہ نظر آئے گا کہ کتنا ہم اچیو کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں. سر آپ دونوں سے سوال ہے کہ 5 اگست کو اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور آپ کشمیر میں آپ کی حکومت بھی بن گئی ہے, تو کس طرح سے 5 اگست کے لیے اب آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے دنیا کو, یو این کو, اور کس طرح سے آپ یہ کمپین چلائیں گے, بتائیں گے کہ 5 اگست کو بھارت نے جو غاز والے اقدامات مزید کیے تھے اور وہاں پہ ڈیولوکیشن کی آئین کی, اس حوالے سے بتا دیں کہ اب آپ لوگوں کا کیا لاہے عمل ہوگا, کیا پروگرام. دیکھیں ہمارا لاہے عمل بالکل واضح, پرائم منسٹر صاحب نے, پاکستان نے ایک بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے 5 اگست کے حوالے سے. ہم نے کہا ہے ہندوستان کو, جب ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کی خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم تو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, ہم تو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں فائدہ ہے پاکستان کے شہریوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو, کیونکہ اس سے غربت ختم ہوتی ہے اگر ہمارے تعلقات قائم ہوں. لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 5 اگست کے جو غاصبانہ اقدامات ہیں ان کو آپ واپس لیں. ہم نے دیکھیے پاکستان نے کشمیریوں کے لیے 4 جنگیں لڑی ہیں, ہم نے اپنی معیشت کو, اپنی فارن پالیسی کو کشمیر کے مسئلے کے ارد گرد بنا ہے. جتنی قربانیاں پاکستان کے لوگوں نے کشمیریوں کے لیے دی ہیں اتنی بڑی کم مثالیں ہیں دنیا میں ان قربانیوں کی. ہم انہی قربانیوں کے تسلسل میں, جو وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے اور اسی لیے ان کو کشمیر کا سفیر کہا جاتا ہے پوری دنیا میں, انہوں نے ان قربانیوں کے تسلسل میں وہ تمام اقدامات اور سخت ترین اقدامات جو پاکستان لے سکتا ہے وہ ہم لے رہے ہیں. اور اب بھی ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کوئی گفتگو نہیں ہندوستان کے ساتھ کریں گے جب تک وہ 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لیتا. اور انشاءاللہ 5 اگست کو وزیر اعظم تشریف لے کے جا رہے ہیں کشمیر, وہاں پہ وہ سیشن سے خطاب کریں گے اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ ہم جو بھی ہمارے مستقبل کی اسٹریٹجی ہے ان اقدامات کو لے کے وہ انویل کریں گے. سر ظفر ہاشمی صاحب دنیا سے. جی ظفر لاسٹ. جی سر 5 اگست کے حوالے سے آپ کی حکومت پر ایک یہ تنقید بھی ہوتی ہے, پاکستان کے اندر اپوزیشن تنقید کرتی ہے, بھارت میں بھی یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کی حکومت کو یہ تھا کہ مودی 5 اگست کو وہاں پر کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں, آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکے. آپ نے مقبوضہ کشمیر کا وہ جو حصہ تھا وہ آپ کی حکومت نے انڈیا کے حوالے کر دیا. اس کے بعد جو خان صاحب نے پچھلے دنوں جو بیان دیا آزاد کشمیر میں, اس پر بھی انڈین میڈیا میں بڑی تنقید ہو رہی ہے. آپ نے جو کہا کہ جی ہم ریفرینڈم کرائیں گے اور آزادی کے حوالے سے ان سے سوال کریں گے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر پر بھی آپ کا کوئی حق نہیں ہے جو وہاں اس طرح کا ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی آپ اپنے ہاتھوں سے کھول چکے. پہلی بات تو یہ ظفر ہاشمی صاحب, آپ کی جو کامنٹ ہے اس کو تو کشمیر کے لوگوں نے ہی مسترد کر دیا ہے, اور کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو عمران خان کی جو پالیسیز تھیں وہی کشمیر کے عوام کے انٹرسٹ میں اور پاکستان کے لیے درست تھیں. لہٰذا جو بھی یہ تنقید کرتے ہیں ان کو کشمیر کے حقائق کا ہی علم نہیں ہے. جہاں تک کشمیر سے پاکستان کے تعلق کا جو معاملہ ہے, فرق ہی یہ ہے عمران خان کشمیر کے مسئلے کو ایک انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں, اور جو لوگ جس کمنٹ آپ نے انڈین میڈیا کا حوالہ دیا ہے, انڈین کا پرابلم ہی یہ انڈیا کا یہ ہے کہ وہ کشمیر کے علاقے کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, وہ اس ٹیریٹری کو, اس کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر صرف اس کی نظر ہے. ہماری کشمیر کے وسائل پہ نظر نہیں ہے. ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہمارے روح کا حصہ ہم کشمیریوں کو اپنی روح کا حصہ سمجھتے ہیں, اور ہم قطعی طور کے اوپر اس کے حامی ہرگز نہیں ہیں کہ کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے. اور ہمیں بھی یہ یقین ہے جو اس وقت کی سچویشن ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں. کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ان کا جسم علیحدہ ہوں گے لیکن روح ہماری ایک ہے. اور اسی لیے عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں اس اعتماد کا اظہار ہے کہ کشمیریوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ کدھر رہ جانا چاہتے ہیں. ہمارا ٹیریٹری سے نہیں, ہمارا دلوں سے تعلق ہے, اور جب دلوں سے تعلق ہوتا ہے تو اعتماد کا تعلق ہوتا ہے. شکریہ. تھینک یو سر. وفاقی